پیر کا دن ہے، صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا، آپ کے پورے سال پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے انشاءاللہ اتنا رزق ہوگا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں تک سنبھالوں، کہاں خرچ کروں، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ والو یہ عمل 100% رب کعبہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو رزلٹ دے گا، 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، پیر کے دن اس وظیفے کو کر کے دیکھ لینا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ ایسے معجزات دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ مہینہ بھی بہت ہی برکت والا اور بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں پیر کا دن جس گھر میں بھی ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے رب کعبہ نے چاہا تو غربت اور تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ رب کے حکم سے مالدار ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی برکت میں آپ اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگانا چاہتے ہیں، اپنے راستے سے رکاوٹوں بندشوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقام پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے پیر کے دن یہ بتائی گئی تسبیح کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے، یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے، اگر کوئی سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی رب کعبہ پر کامل یقین کے ساتھ رب کے اس ذکر کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد پڑھتا ہے تو بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اولاد سے مالا مال ہو جائے گا، بے اولادی سے نجات ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے بھی نوازے گا، اولاد نعمت سے بھی، اولاد رحمت سے بھی نوازے گا، کیونکہ یہ بہت ہی عظمت اور بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینے میں اس تسبیح کو پڑھنے والا نصیب اور تقدیر کو جگا لیتا ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری بھی لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے آپ یہ تسبیح عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض سے خلاصے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے طفیل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والو جو وظیفہ جو تسبیح بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح اگر پانی کے گلاس پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں تو انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو شوہر آپ کی عزت کرے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو جائے گی، آپ سے پہلے کی طرح محبت کرنے والا بن جائے گا، آپ میں دلچسپی دکھانا شروع کر دے گا۔ اللہ والو یہ تسبیح اتنی ہی طاقتور اور تیز بادب ہے۔ انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے کسی کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور عزت پیدا ہو جائے گی، محبت جاگ اٹھے گی۔ اگر آپ اپنی ساس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی ساس کے دل کو آپ نرم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے، تو اس خاص وظیفے کو آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی ساس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی ساس بیٹیوں والا سلوک کرے گی۔ نند کے ساتھ اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے تو نندوں کو بھی پلا سکتی ہیں، اگر اللہ رب العزت ان کو بھی آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ اللہ والو یہ وظیفہ آج جس بھی مقصد کے لیے اگر کر دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اللہ والو اس وظیفے کو پڑھنے میں 1 یا چند منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ لوگ بآسانی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ والو نصیب انشاءاللہ تعالی رب کے حکم سے بدل جائے گا۔ آج جو بہن بھائی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت اور مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی ان کو نہیں ملتی، کام ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جو لوگ بھی ماہ جمادی الاول کے اس مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو نہیں منوا سکے، ابھی تک آپ نے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کروا سکے، تو آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ عام نہ سمجھیں۔ پیر کے دن کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور اور تیز بہادر ہے۔ جو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، مانگنے والے کو انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا بادشاہی بھی مانگے گا تو ملے گی۔ اللہ والو آج پیر کے دن صحابہ کرام کی کامیابی کا، پیغمبروں کی کامیابی کا، رسولوں کی کامیابی کا آپ کو ایسا خاص الخاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جو انشاءاللہ تعالی آپ کے پڑھتے ساتھ ہی رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو پیغمبروں نے آج تک جو مانگا، رسولوں نے جو مانگا، صحابہ کرام نے جو مانگا، کابرین نے جو مانگا، اللہ کے نیک بندوں نے جو مانگا، فوراً مل جاتا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ وہ بھی یہی قرآن آیات پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہی عمل کرتے ہیں، ان کی ہر حاجت رب کعبہ فوری پوری ہو جاتی ہے، اور ہماری حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔
اللہ والوں ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے، سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے، اپنے گناہوں کو بخشواتے، رب کو راضی کرتے، رب کی عبادات کرتے، ساری رات عبادت کرتے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ پوری رات مصلی پر بیٹھ کر مصلی بھگو دیں۔ آپ تھوڑا عمل کریں، ستھرا عمل کریں، تھوڑی عبادت کریں، ستھری کریں، دل کے ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، اللہ پاک کی رضا والی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ تھوڑا کریں گے، قبول ہو جائے وہی بہت ہے۔ اگر آپ زیادہ کریں اور وہ قبول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو بھی عمل کریں آپ نے دل سے کرنا ہے، یکسوئی سے کرنا ہے اور اس پہ پابندی سے عمل کرنا ہے۔ اللہ والو عبادات کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے برابر کوئی دوست، کوئی احباب آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ لمبے سجدہ شروع کر دیں، لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں، لمبی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے طور پر لمبا سجدہ کرتا ہے یا تھوڑا سا بھی لمبا سجدہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ ریاکاری، دکھاوا اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ والوں آج پیر کے دن اس خاص عمل کو انشاءاللہ کریں گے۔ پیر کا دن ہی بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے۔ اس دن نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت اور سعادت ہوئی۔ اللہ والو آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائے گا۔ ضدی اولاد کو بھی اگر آپ اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ کر آپ پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو ضد توڑ دیں گے، ضد ختم ہو جائے گی، ماں باپ کے لیے انشاءاللہ عزت اور احترام پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والو یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ واقعی ہی کام کرتا ہے 100% انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ والو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تبھی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کون سا عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے کیا فیض و برکات ہیں۔ اللہ والو آج کا یہ خاص اور خاص وظیفہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ جو بندہ بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ لے گا اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بند قسمت کے تعلق کھول دیں گے۔ اللہ والا اس کی قسمت کو انشاءاللہ تعالیٰ رب کعبہ نے چاہا تو چمک اٹھے گی۔ اللہ والا اگر آپ کو بھی اب تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو لوگ وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ آج اس خاص عمل کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والی ضرور اس خاص عمل سے اللہ پاک کو راضی کر لیتے تھے، آپ بھی راضی کر لیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی تو پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو۔ اللہ والوں کا یہ وہ راز بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ لوگ 100% انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، آپ لوگ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عطا ہوگا جو مانگ کے آپ تھک گئے۔ آج جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آج کی ایک تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروا دے گی۔ اللہ والوں 7 نسلوں کی انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو تقدیر بدل جائے گی، ایک دن میں ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ خود بھی کرے اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائے۔ آج کا یہ وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا تو جنات ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ بیٹی بہترین رشتوں کے لیے آپ یہ عمل، یہ تسبیح لازمی کریں۔ معقول رشتے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو خود چل کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی کر لیں، قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ رب انشاءاللہ تعالیٰ ایسے سب اسباب بنا دے گا کہ قرض سے جلد ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری جان نہیں چھوڑتی، بیماری سے مکمل شفا کے لیے، شفاء کلی کے لیے آپ نے آج کا یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ میں سے کوئی نافرمان ہے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، آپ میں سے کوئی دن رات محنت کرتا ہے، بعض اوقات انسان راتوں کو جاگتا ہے، کامیابی نہیں ملتی، بھائی کامیابی نہیں ملتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ آج وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس ترتیب سے بتانے جا رہی ہوں، یہ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر، دکانوں پر یا دفتر میں، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں آپ کو وقت ملتا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ چلتے پھرتے بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے آج پیر کے دن اس خاص عمل، اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ اللہ والو یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔
آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء 9، 10، 11 بجے آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، رب نے چاہا تو آپ کو ایسے فیض و برکات حاصل ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ والو، ہر گزرتا دن ہماری زندگی سے جا رہا ہے اور پھر اس نے کبھی بھی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا، اس لیے ہر دن کو آپ نے غنیمت جاننا ہے اور ہر دن کو ہی قبولیت والا ماننا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کس وقت کس کی دعا قبول ہو جائے یہ رب کعبہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہر دن کو فضیلت والا اور ہر گھڑی کو قبولیت والا کیا کریں، تاکہ آپ جب بھی دعا مانگا کریں رب آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ والو، ان موقعوں کو، ان وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہی قبولیت کی گھڑی ہو، رب آپ کی تمام تر حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ والو، آج آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رزق، دولت، شہرت، انشاءاللہ تعالی من پسند نوکری، آپ جو چاہتے ہیں رب نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور کاملی یقین سے پڑھنا ہے، پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، یہ عمل بے حد ہی آزمودہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہر بندہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی مالا مال ہو گیا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، خوشحالیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی، سب کچھ چاہتے ہیں، تو آج آپ نے پیر کے دن اس عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں رب نے چاہا تو آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والو، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص عمل، خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی فوری طور پر نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کے الگ حاجت، الگ مقصد ہوتا ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں پریشانی کی دور کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مقدمے میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل، اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پہلے ہی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کی اس میں شمولیت بھی ہو جائے، آپ لوگوں کے معاملات بھی آسانی کی طرف چل پڑیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ میرے مولا، تجھے قرآن کریم کا واسطہ، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے میرے مولا۔ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے میرے مولا، ہمارے بچوں کو بہترین تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں اللہ، تو اپنی رحمتوں سے ان کو رزق حلال، رزق کثیر عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو اپنی رحمتوں سے دور فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا، گناہوں میں شرمندگی عطا فرما، شیطان سے، نفس امارہ سے اپنی امان میں، حفظ و امان میں جگہ عطا فرما میرے مولا۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے والا بنا، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا۔ حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما میرے مولا۔
ہمیں مدفن ہمارا بھی جنت البقیع بنا دے۔ میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ہم گناہ گاروں کو ہمیں بھی زیارت کرا دے، ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالخصوص جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، بے شک تو سب الاسباب ہے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی نظر کرم، نظر رحمت فرما، ان کے غیب سے مدد فرما، کفار کا مقابلہ فرما اور مسلمانوں کا اسلام کا بول بالا فرما۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ فاتح اور نصرت سے نواز دیں۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اور جو میرے بہن بھائی نہیں لکھ سکتے وہ آمین ضرور بولیں، ان کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی، یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی جائے۔ آپ میں سے آمین اللہ رب العزت کو جس کی بھی آمین پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے بھی قرآن آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے، آپ کی سوئی قسمت کو اٹھا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت اور شرمندگی سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے، تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتا ہے جس میں ہر قدم پر اسے کامیابیاں ملتی ہیں، جس میں رکاوٹیں اور بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجیے، خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ۔ اللہ کو غرور اور تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے، یہ آیت آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ والو، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ اس کا کبیرہ گناہ سب وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اپنی شب روز ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کی تلقین کرتا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے۔ آپ نے کہاں کس کی دل آزاری کی ہے، کہاں جھوٹ بولا ہے، کہاں غیبت باندھی ہے، کہاں بہتان لگایا ہے، کوئی ایسا گناہ جو رب کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو پکڑتے ہوئے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھ لیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کرتے ہوئے، سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے، آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے اور ہاتھ جوڑ کر آپ نے معافی مانگنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے رب کو راضی کر لیا، انشاءاللہ تعالی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج دنیا میں ہمیں کسی گناہ کا پکڑ جانے کا ہمیں خدشہ ہو تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں۔ ہم اسے بہت سارے پیسے بھی ادا کرتے ہیں، معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لیکن جب ہمارے گناہوں پر پردہ رب کریم ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے سچے دل سے اپنے گناہوں کے سچے طریقے سے توبہ کریں۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اپنی امت کی تربیت کے لیے، کیونکہ تربیت کا یہ عمل تھا کہ میں کروں گا تو میری امت بھی ثواب کی لالچ میں میری سنت کو سمجھ کے رات کو جاگ کر تنہائی میں اپنے گناہوں سے ندامت کرے گی، توبہ کرے گی۔ تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کلمات ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرے کلمہ اتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ بے حد پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब है। ये तीसरा कलमा रब काबा को बहुत पसंद है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तलवार से तेज वजीफा है जो मैंने आपके हवाले किया है। आपने इस तरह ये कलमा पढ़ना है और रब करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा तो इस तस्बीह को मुकम्मल करते ही आपकी वो पूरी हो जाएगी। आपने एक तस्बीह को मुकम्मल पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये तीसरा कलमा अर्श इलाही को हिला कर रख देता है, तकदीर के बंतालों को खोल देता है, रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है, नस्लों को आबाद कर देता है। आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर दो बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 100 मरतबा पढ़ना है, 100 टाइम पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। आपने सिर्फ 100 बार कहा है, 100 बार पढ़ना है। 100 की तादाद में पढ़ना है। अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, तस्बीह को पढ़ते हुए आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। इंशाअल्लाह में रब ने चाहा तो आपकी तकदीर की तमाम तर रुकावटें बंद ताले खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, गैब से मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नवाजता ही चला जा रहा है, कैसे आपके काम संवरते चले जा रहे हैं, रास्ते से रुकावटें हटती चली जा रही हैं। आज का तीसरा और आपने जो तीसरा अमल पढ़ना है वो बहुत ही ज्यादा मुजर्रब है। ये वजीफा भी बहुत ही ज्यादा खास है। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी दो बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी तीन बार हो गया। हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ने के बाद सबसे आखिर में जो अमल, चौथा अमल जो इस वजीफे की आपने इस वजीफे की रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर आपका ये वजीफा ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफाती नामों को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अमल आप इंशाअल्लाह ताला कहीं लिख कर आपने संभाल लेना है ताकि गलती कोताही ना हो। आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ा। फिर दूसरे नंबर पर आप लोगों ने जो खास वजीफा पढ़ना है वो तीसरे कलमे की एक तस्बीह है पूरे 100 दाना की। आपने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को पढ़ना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, रब का शुक्र अदा करना है। और चौथे नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है, आज चौथे नंबर पर आपने बहुत ही खास रब काबा की इन सिफतों वाले नाम। चौथे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो बहुत ही खास है। ये रब की सिफात के नामों का वजीफा है। ये नाम है या वहाबु या रज़ाकु या गनियु। या वहाबु या रज़ाकु या गनियु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार हो गया। या वहाबु या रज़ाकु या गनियु, तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार हो जाएगा। या वहाबु या रज़ाकु या गनियु, तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार हो जाएगा। इस तरह से आपने या वहाबु या रज़ाकु और या गनियु को पढ़ना है। या वहाबु का मतलब है बहुत ज्यादा देने वाले, और या रज़ाकु का मतलब है ए रोजी देने वाले, और या गनियों का मतलब है ए गनी कर देने वाले। अल्लाह वालों, तीनों नाम रिस्क के लिए बहुत ही ज्यादा अक्सीर और पावरफुल है। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क के हवाले से बेहतरीन है। रुके हुए काम इंशाअल्लाह ताला चलने लग जाएंगे। रास्ते की रुकावटों को हटाने के लिए, नसीब को उजागर करने के लिए, और रिस्क को वसी और अरीज करने के लिए। कोई चाहता है कि इसका रिस्क कम है, वो रिस्क बढ़ा ले, तो इसके लिए वो इन 3 नामों को पढ़े, इन 3 नामों को इकट्ठा पढ़े। या वहाबो या रज़ाको या गनियो, इन तीनों को मिलाकर पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके से जो इस तरीके से मैं बता रही हूँ, आपने इस अमल को, इस वजीफे को इसी तरीके से पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे ये कितना पावरफुल वजीफा है। आपको या वहाबो या रज़ाको या गनियो कितनी बार पढ़ना है, सिर्फ इसको ध्यान से मुलाहिजा कर लें। सिर्फ और सिर्फ आपने या वहाबो या रज़ाको या गनियो को 21 मरतबा 21 टाइम्स पढ़ना है। या वहाबो या रज़ाको या गनियो तीनों को मिलाकर पढ़ना है तो ही एक शुमार होगा। इस तरह से आपने 21 मरतबा या वहाबो या रज़ाको या गनियो को पढ़ना है। आप चाहे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 मरतबा पढ़ना है। 21 बार पढ़ने के बाद आपने दुआ जरूर करनी है, हाथों को बुलंद करके। अल्लाह वाले इस वजीफे को आपने, जितने भी आपने वज़ाइफ पढ़े हैं, इन तमाम वजीफों को आपने पानी पर दम कर देना है, और ये पानी आपने खुद भी पीना है, और किसी बीमार है जो घर में बीमार है उसको भी पिला देना है। आपने चारों कोनों में भी छिड़क देना है। इंशाअल्लाह ताला घर में खैर बरकत हो जाएगी। तमाम तर बद नजर जातो जिन्नात रब ने चाहा तो खत्म हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी।
جائے گی. اور اینڈ میں آپ نے دعا ضرور کرنی ہے. آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا. اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے. اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگنا ہے مانگتے چلے جائیں. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی. اللہ والم دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بار کا الہی قبول منظور فرما لے. میرے پڑھنے سمجھانے میں کہیں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اللہ رب العزت بھی مجھے معاف کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.